رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جیسا کہ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو لے کر عوام الناس کچھ جو ہے غافل ہیں، بلکہ جو غافل ہیں اور بہت مطمئن ہیں کہ ہماری لائف اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک جا رہی ہے۔ جیسے کہ جو لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو ادا کر رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ایک بہت زیادہ متقی، تقوی والا اور میں معاشرے کے اندر جو عمل کر رہا ہوں یہ وہ عمل ہیں کہ جو کہ میرے لیے جنت کا باعث بنیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اعمال جنت کا باعث بنیں گے، مگر حقیقت میں جو اسلام کی روح ہے اس کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں دیکھا۔ میں ان اعمال کی مثال اس طرح سے دیا کرتا ہوں جس طرح کہ آپ ایک کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، کرائے کے گھر میں رہنے کے لیے آپ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ آپ نے اس کا کرایہ پے کرنا ہے۔ اسی طرح ہم اس دنیا میں جو رہ رہے ہیں اس کا بھی کچھ کرایہ ہے جو ہم نے پے کرنا ہے، وہ ہے فرض عبادات، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید، یہ ساری چیزیں یہ ہم نے پے کرنا ہے، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ لیکن اسلام جو دین ہے وہ ایک معاشرے کو بنانے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اسلام نے بیسیکلی معاشرے کو بنایا ہے، اور بدقسمتی سے کہ ہمارے اس معاشرے میں وہ تربیت نہیں رہی۔ تربیت نہ ہونے کے وجہ سے کیا ہوا کہ ہم حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، ہم بہت نیک پرہیزگار بھی ہیں، لیکن اگر ہمیں کوئی کرپشن کا، اس کو برا ہی نہیں سمجھیں گے، ہم کرپشن کریں گے، تولنے میں کم تولیں گے اور کسی کے ساتھ چیٹ کریں گے اور اپنا حق سمجھ کے کریں گے، کسی کے حق ماریں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ ہمارا حق تھا۔ جو کام کرنے والے ہیں وہ یہ ہے معاشرے کے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی تھی۔ تو آج اس معاشرے کو بنانے سے ہم قاصر ہیں اور ہم حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ اس کو ہی دین سمجھ بیٹھے ہیں اور اس کے علاوہ کسی چیز کے اوپر توجہ نہیں دیتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے پاس اختیار ہے معاف کرنے کا، کیونکہ یہ حق اس کے لیے تھا، لیکن جو حقوق العباد ہے ان کی معافی نہیں ہوگی۔ اب ایک حاجی صاحب ہے، وہ ان سے کوئی خریدنے کے لیے آیا، نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہیں، جب ان سے کوئی چیز خریدی گئی انہوں نے 10 گرام کم تول کے دے دی۔ جب 10 گرام کم تولی، اب جو شخص لے کر چلا گیا، کل قیامت کو جب اللہ رب العزت کی کچہری لگنی ہے تو اس وقت جو کم تول لے کر گیا اسے نہیں پتا ہوگا کہ مجھے حاجی صاحب نے چھرا پھیرا تھا۔ کیا ہوگا کہ حاجی صاحب کا جب حساب ہو رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ بھئی یہ 10 گرام کم تول کے فلاں بندے کا اس نے مارا تھا، تو لہٰذا حاجی صاحب کی ساری یہ نیکیاں اٹھاؤ، یہ اسے دے دو۔ اب جب یہ بات ہوگی تو فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ اس کے پاس تو نیکی بچی ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العزت اس صورت میں کہیں گے کہ پھر ایسا کرو کہ اس شخص کی برائیاں اٹھاؤ 10 گرام کے بدلے میں، وہ اس کے پلڑے میں ڈال دو۔ اس قدر انصاف کیا جائے گا۔ تو ہمیں لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، جو حقوق العباد ہے، ان کو ادا کرنے میں ہمیں سست روی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں اکثریت میں لوگوں کو اس حوالے سے دیکھتا ہوں، کیونکہ میرے پاس جب لوگ روحانی علاج کے حوالے سے جب تشریف لاتے ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسا دیا جائے، ایسا دیا جائے، بس یہ ہمارا یہ مصیبت ٹل جائے، کوئی ایسا تعویذ دے دیں گے۔ جبکہ میں کئی بار بریف کر چکا ہوں کہ تعویذ چونکہ
شرعن ہی جائز نہیں ہے. جادو اور جنات کا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کے اندر اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے, ہم اس کے مطابق کر سکتے ہیں, تعویذ کے پابند نہیں ہیں. لیکن میں معاشرے کی سوچ بتا رہا ہوں کہ وہ سوچ اس قسم کی بن چکی ہے کہ وہ شارٹ کٹ میں وہ کوئی تعویذ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی معاملہ ہو جائے. ایک شخص کو میں نے مخاطب کر کے کہا, کہنے لگا شاہ صاحب مجھے کینسر کا مرض ہے, میں بڑا پریشان ہوں, کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ یہ کینسر کے مرض سے میری جان